اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے غزوہ احد کی، اور بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے کمزوری دکھائی، اور بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو ثابت قدم رہے، اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ مال کی محبت یا ان چیزوں کی محبت جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس میں بہہ جاتا ہے انسان، اس میں حالانکہ وہ ایمان میں کمزور نہیں ہوتا لیکن وقتی طور پر اس بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہوئی کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی گئی تو نقصان بھی اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری باتوں کے ساتھ اب اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں پر نرمی کا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک قائد، یعنی ایک جو گروپ لیڈر ہوتا ہے، ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے اپنے فیلو بینگز کے ساتھ، اپنے سب جونیئرز کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو وہ ہم انشاءاللہ ساتھ میں اس کے سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، نرم ہو گئے آپ ان کے لیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، کہ جب حالات اتنے خراب ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نرم ہی رکھا۔ کیونکہ آگے جیسے آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے تند ہو، فَظًّا جو ہے یہ بیسکلی آتا ہے سخت کلامی کے لیے، ٹھیک ہے، اور غلیظ القلب کا لفظ جو ہے یہ دل کی سختی کے لیے ہے۔ یعنی اگر سخت کلام ہو انسان اور دل کا سخت ہو تو پھر وہ اس کی جو ٹیم ہے وہ اس کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ درگزر کیجئے ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ بخشش مانگیے ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ رکیے، غزوہ احد کے کانٹیکس میں دیکھیے کہ کس طرح اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا مسلمانوں کے لیے، اور وقتی طور پہ نقصان نہیں تھا، بیسیکلی یہ ایک ایسا نقصان تھا جس نے ذہنی طور پر بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ ایک تو صدمہ شہداء کا، شکست کا، دوسرا یہ کہ ایسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ غم پہ غم آئے، اور پھر اس چیز کے لیے کہ جو ایک ان کے اندر بدر کی فتح کے بعد کانفیڈنس آیا تھا وہ لوز کر گئے۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، مطلب چند افراد کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان اٹھاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی صورتحال میں بھی کیا تربیت کر رہے ہیں اور کیا احسان یاد کرا رہے ہیں مومنوں کو، کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم ہے۔ تو ایک ٹیم لیڈر جو ہے، حالات اور واقعات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ کسی کی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی کمپنی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تب بھی ان کو ساتھ لے کے چلنا اگر وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ان کے لیے یہ نہیں کہ کسی نے ایک غلطی کر دی تو بس اس کو جو ہے دھتکار دیا جائے یا اس کو انسلٹ کیا جائے، یا اس کی پچھلی تمام جو اس نے خدمات انجام دی ہیں ان کو انسان ان سے قطع نظر کر کے تو اس کی اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جائے۔
تو یہ چیز جو ہے یہ بیسکلی آپ کی ٹیم کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، اور آپ کی بہتر آپ کے کاز کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے کاز کے بہتر ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے اوپر ٹرسٹ کریں. اور اگر ان سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، زبان کی سختی اور دل کی سختی. ٹھیک ہے، نہ دل سخت ہونا چاہیے نہ زبان سخت ہونی چاہیے. فیکٹس اینڈ فگرز بیان کیے گئے ہیں، یہاں بھی کیے گئے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ پیچھے کیسے کیسے سمجھایا گیا انہیں، اور جو خمیازہ انہوں نے بھگتا ہے اس کا وہ بھی بتایا گیا ہے، سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ کہیں لان تان نہیں کی گئی، بلکہ جہاں بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو ہیں انہوں نے سستی دکھانے کی، بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ ان دونوں کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے کیونکہ وہ مومن ہیں. تو یہ جو سکلز ہیں یہ ایک ٹیم لیڈر میں اگر نہیں ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنی ٹیم کو کے ساتھ بہترین آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی ٹیم کے اوپر ٹرسٹ کرے، ان کے اوپر بھروسہ کرے. دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو سکلز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو موقع دیں کہ وہ ان صلاحیتوں کو نکھار کر سامنے آئے. یہ مت کوشش کرے ٹیم لیڈر کہ بس یہ میرے ہی اندر رہیں اور میرے سے آگے نہ نکلے. ہو سکتا ہے اسی ٹیم میں سے کل کو جب یہ ٹیم لیڈر نہیں ہوگا تو اسی کے کاز کو لے کر کوئی اور بہت آگے جائے جتنا کہ یہ خود بھی نہیں لے جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، سو ٹرسٹ بلڈنگ، دین ان کو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم دینا. پھر یہ کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں، اس چیز میں غلطی کر بھی جاتے ہیں تو بھی کیا کرنا ہے، دلوں کو سخت نہیں کرنا اور زبان کی سختی نہیں آنے دینی، حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے. اور پھر آگے بھی بتایا کیا کہ فاعف عنہم، پھر ان کو ان سے درگزر کرنا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ صرف وقتی طور پہ ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے معاف کر دیا آپ کو، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ بار بار ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، بس اب کیا کیا جائے، آگے موو آن کرنا ہے. تو جب تک ہم پچھلی غلطیوں کو کریدتے رہتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے پاتے. تو موو آن کرنے کے لیے سیکھنا تو ہے اپنی غلطی سے، لیکن اس کو بار بار جتانا نہیں ہے. اور پھر کیا ہے آگے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. یہاں پر جو احد کے میں جو صحابہ ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن سے غلطی ہوگی آپ ان کے لیے بخشش مانگیے. اور ٹیم لیڈر جو ہوتا ہے وہ پھر کیسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کے اوپر ان کی اصلاح کر کے، ٹھیک ہے، ان کا خیر خواہ ہو، اصلاح بھی کرے اور ان کے ساتھ خیر خواہی بھی کرے. یہاں پر ان کی اصلاح کرنے کے بعد خیر خواہی کیا ہے کہ آخرت کی بھی جو ان کو کوئی پینالٹی بھگتنی پڑ سکتی تھی اس کے لیے ان کے لیے استغفار کریں. ٹھیک ہے، سو دا ٹیم لیڈر شوڈ بی، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ خیر خواہ ہو، دوسروں کا، اپنی ٹیم کا خیر خواہ ہو. اور ان ریٹرن ٹیم کو بھی اپنے لیڈر کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور کام، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہی لوگوں سے مشورہ بھی کرنا ہے، ان کو الگ نہیں کر دینا. ان کو ایسے نہیں کر دینا کہ ٹھیک ہے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ان کی وجہ سے یہ اور یہ نقصان ہوا تو اب ان کی بات نہیں سننی. کیونکہ جب آپ ان کو معاف کر چکے ہیں نا، ان سے درگزر کر چکے ہیں، اٹ مینس کہ اب آپ دوبارہ ان کو اسی درجے پر لے آئے ہیں. جب اسی درجے پر لائے ہیں تو پھر ان سے مشورہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور مشورہ کرنا خاص طور پر آگے ہم سورہ شورا میں اس کو اور بھی تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں مختصراً ذہن میں رکھیے کہ مشورہ جو ہے وہ کس سے کیا جاتا ہے. مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جو اس پرٹیکولر معاملے میں اسکلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر آپ کی ٹیم ہے اور آپ کی ٹیم میں، ہم اپنی ٹیم کی بات کرتے ہیں، ٹیم للہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹیم للہ میں جو ہے اگر ہمیں کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے تو اگر اس کے لیے میں مشورہ جو ہے ان سے کروں جو تجوید کی سکلز رکھتے ہیں تو وہ obviously اس طرح سے نہیں بتا سکیں گے. تو میں مشورہ ان سے کروں جو ٹیکنیکل
چیزوں کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر تجوید سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو پھر میں اگر ٹیکنیکل جو ہماری ٹیم ہے ان سے میں مشورہ کروں گی تو وہ مجھے اس طرح جو ہے افیکٹو مشورہ نہیں دے سکتے نا. تو ایسے میں مشورہ کس سے کیا جائے گا؟ وہ جو اس پرٹیکولر معاملے میں اسکلڈ ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا. تو ٹیم لیڈر جو ہے اس کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ مشورہ کرنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہم جو ہیں وہ مشورہ کیے بغیر خود کو عقل کل سمجھ کے فیصلے نہ کریں. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد یہ کہ مشورہ کر کے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم لیڈر کا ویژن زیادہ ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے. تو جو مشورہ اس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ چیز نقصان دے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ مشورہ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، یا دیگر افراد جو ہیں وہ اس مشورے کے حق میں نہیں ہیں. تو ٹیم میں پھوٹ ڈلوانے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. جیسے آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں ہی میجورٹی کا مشورہ یہ تھا کہ باہر جا کے جنگ کی جائے، مدینہ سے باہر. ٹھیک ہے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے کیجئے. پھر عبداللہ بن ابی اور 300 لوگ اور جو تھے اس کے ساتھ جو تھے ان سب کا مشورہ بھی یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، لیکن میجورٹی کا مشورہ تھا کہ باہر جایا جائے. اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنگ میں ماہر تھے اور جہاد کا جذبہ بھی رکھتے تھے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مانی. اس سے کیا ہوا؟ اس سے پھوٹ نہیں پڑی بیچ میں. ٹھیک ہے، میجورٹی کی بات جب مانی گئی تو پھوٹ نہیں پڑی ٹیم کے اندر. تو مشورہ جو ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف صورتحال ہے، اس حساب سے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن مشورہ کیا ضرور جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب پھر آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں. اور عزم کا معنی مطلب یہ ہے کہ کسی آپ نے مشورہ کر لیا، مشورہ کر کے اب آپ جو ہیں ایک کام کا ارادہ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کریں. پھر اس میں شک میں نہ پڑے رہیں، پھر اس میں پریشان نہ ہو، بلکہ آپ نے غور و فکر کر لیا، آپ نے سرچ کر لیا اچھے سے. ٹھیک ہے، دین آپ نے اس پہ جو کیپیبل لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی کر لیا. اب آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے تو بس پھر اس کے اوپر اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کام کو کر لیں. ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور آپ نے پڑھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے تئیں کام کرنا ہے، اپنے اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے خود بھی غور و فکر کرنا ہے، مشورہ بھی کرنا ہے، دین اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ مومن کو کے لیے ایک بڑا مقصد اس کی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بات کر لے، ایک کام کا ارادہ کر لے اور پھر اس کے اندر کروں کہ نہ کروں، یا یہ کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ جب یہ کچھ سوچتا رہے گا نا تو وہ پھر آگے بڑھ نہیں سکے گا، اور جب وہ آگے بڑھے گا نہیں تو وہ اپنے بڑے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے تئیں بہترین ریسرچ کر کے مشورہ کر کے ایک کام کرتے ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بیان کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا گیا نا سورۃ توبہ آیت نمبر 128 میں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ البتہ یقیناً آ گیا ایک رسول تمہارے اپنے نفسوں میں سے، گراں گزرتا ہے اس پر تم پر کوئی تکلیف جو آتی ہے، اور مومنوں کے لیے
جو ہے بہت زیادہ حریص ہے، یعنی مومنوں کے لیے کی بھلائی کا حریص ہے، اور مومنوں پر جو ہے وہ رعوف اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہ اسوہ جو ہے یعنی یہ ان کی جو سیرت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے نشانی ہے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ماں ہیں، آپ ایک ٹیم لیڈر ہیں، ٹھیک، آپ اسکول میں ٹیچر ہیں یا آپ کالج یونیورسٹی میں کہیں پہ ٹیچر ہیں، آپ ایک ٹیم لیڈر ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ ایک پارٹی آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، ایک ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، آپ ٹیم لیڈر ہیں۔ سب سے زیادہ جو آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ بینگ اے مدر، آپ کے بچے آپ کی ٹیم ہے، آپ کا گھر بار، آپ کے اسپاؤزز، یہ سب آپ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس میں نرمی اختیار کرنا، غلطیاں ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی بعض اوقات وہ کچھ بول دیتے ہیں یا اس طرح کے رویے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ان کو نہیں رکھنے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل دا ٹائم ہم زبان کی سے کچھ ایسا بولے۔ جیسے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فَظًّا کا مطلب کیا ہم نے سیکھ پڑھا ابھی، زبان کی سختی، گالم گلوچ کرنا، لان تان کرنا، پھٹکارنا، اس طرح کی ان کو خاندان کے تانے دینا اور یہ سارا کچھ کرنا۔ اور جس طرح کی انسان کی زبان ہوتی ہے ویسا ہی اس کے دل کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو سپیس دیں ان کو، ٹھیک ہے، جیسے ہم ساری زندگی سے غلطیاں کر کر کے سیکھ رہے ہیں، وہ تو بھی بچے ہیں، ان کے لیے ان کو سپیس دیں۔ غلطی کر لی انہوں نے، کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں، سمجھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھتے تو بھی تھوڑی سی سپیس دے دیں، کوئی 1-1.5 دن کا وقفہ دے دیں ان بیچ میں کہ وہ خود سوچیں، خود سمجھیں اس بات پر، اور دیکھیں کہ کیا انہوں نے غلطی کی ہے، اور پھر کیا کریں آپ، فاعف عنہم، اب اس چیز کو چھوڑ دیں، اس بات کو چھوڑ دیں، واستغفر لہم، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں، اللہم اغفر لہم ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم والحقہم بالصالحین، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اولاد جو ہے جب وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے یا ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہی، ان کی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہی، یا ان کی بات کو نہیں سمجھ رہے، یا ان کو کوئی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا جو رتبہ ہوتا ہے، بچوں کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اب وہ بچے تو وہ ریئلائز نہیں کر رہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی ہی نمازیں ضائع کر رہے ہیں جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے ان کی طرف سے استغفار بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وشاورہم فی الامر، اب یہ نہیں ہے کہ بچے نے غلطی کر دی اب آپ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیں، نہیں، اس کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائیں، اپنی ٹیم میں اس کو لے کر آئیں، دوبارہ سے مختلف امور میں ان کے ساتھ مشورے کریں، ان کی کیپیبلٹی کے مطابق ان سے مشاورت کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کو، جیسے بھی ہم پہلے بات کہتے تھے نا کہ اپنی ٹیم کے اوپر ٹرسٹ کریں، تو اپنے بچوں کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کی کیپیبلٹیز کے ساتھ ان کو نکھرنے کا موقع دیں، امپوز نہ کریں ان کے اوپر چیزیں۔ ہاں، کچھ جگہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کا ویژن زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ایج گزاری ہوتی ہے، بینگ پیرنٹس آپ کا ویژن زیادہ براڈر ہوتا ہے، آپ زیادہ دور تک دیکھ سکتے ہو، تو ایسے میں بھی پھر بجائے اس کے کہ امپوز کریں، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کو بتائیں، صحیح غلط بتائیں، اور لیٹ them میک دیئر ڈیسیژنس، ٹھیک ہے۔ تو مشاورت، اپنے کاموں میں مشاورت لیں، چھوٹے چھوٹے سے، جب آپ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے، مثلاً لائک 7-8 سال کے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے بڑے مشورے ان سے نہیں کر سکتے، لیکن مثلاً آپ نے گھر میں بچوں ہی کی کوئی پارٹی آرگنائز کرنی ہے تو ان سے مشورہ کریں، اچھا ہم کیسے ڈیکور کریں، اچھا ہم کیا پکائیں،
کیا بنائیں, اچھا گیم کون سی کھیلی جائے, بجائے اس کے کیا بتائے کہ وی ول ڈو دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس. نہیں, بچوں سے مشورہ لیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ اپنی ٹیم ممبر سے مشورہ لیتے ہیں, ایک تو آپ کی ہارمنی ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کی فرینڈشپ ڈیولپ ہوتی ہے ان کے ساتھ, وہ آپ کے اوپر, آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ ان کی سکلز پالش ہوتی ہیں, جب جو ان کے اندر سکلز ہوتی ہیں نا وہ پالش ہو کے باہر آتی ہیں جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں. اسی طرح جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ گھر کے دیگر معاملات جو ہیں ان میں ان سے مشورہ کریں اور اس مشورے پر عمل بھی کریں. اگر آپ کو لگتا نہیں بالکل ہی نہیں ہو سکتا اس مشورے پر عمل, تو پھر ان کو بتائیں کہ اچھا ہمارے خیال میں کہ یہ تو اس کا یہ اور یہ اس کے برے اثرات ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے یا کریں گے, تو آپ کچھ اور سوچو, کچھ اور کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کے بچوں میں آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. آپ دیکھو کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جدید پیرنٹنگ کے نام پر ورکشاپ کرا کے اور ایک پورا ڈگری ہے قریباً آپ کہہ لو ڈپلوماس ہیں جو کروائے جاتے ہیں. اور یہی کچھ آپ کو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سکلز سکھائی ہیں. تھوڑا سا تدبر کرنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ساس ہیں تو آپ اپنی بہو پر ٹرسٹ کریں, آپ اس کو موقع دیں. مانا کہ آپ نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہے, بڑی محنت سے آپ نے ایک زندگی لگا کے تو چیزوں کو ایک خاص پیٹرن میں سیٹ کیا ہوتا ہے, گھر کے ماحول کو بنایا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ آپ اپنی ٹیم پر ٹرسٹ کریں گے اور اس کو اپنی ٹیم میں لے کر آئیں گے. جو آپ کے فیملی میں ایک ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کریں, اور پھر یہی سب کچھ جو آپ پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ کرتے رہے ہو اس کو بھی کرو ساتھ, اس پہ ٹرسٹ کرو, اس کو اسپیس دو, اس کو موقع دو کہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ اس کو سامنے لے کر آئے. ٹھیک ہے نقصان ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا, تو کوئی بات نہیں, غزوہ احد میں نقصان رکتا ہے نا, لیکن کیا یہ اسی سینیریو میں آ رہا ہے نا کہ نقصان ہونے کے بعد کیا ہے, نقصان ہونے کے بعد ہی یہ چیز سکھائی جا رہی ہے. پھر بھی یہ سب کچھ کرنا, اور سب سے ضروری چیز یہ کہ زبان نرم رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. زبان اچھی, کوئی بھی جیسچر ہو اس میں لفظ آپ کے برے استعمال نہیں ہونے چاہیے کبھی بھی, نہ لہجے کی سختی نہ برے الفاظ. آج کل ایک وہ روٹین بن گئی ہے, چھوٹے مطلب آپ کے جو ینگسٹرز ہیں, ٹین ایجرز ہیں, آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک مطلب بولتے ہیں تو وہ اس طرح کے وہ بول جاتے ہیں الفاظ, تو آپ ان کو کہتے ہو کہ یہ اس کا لٹرل میننگ اچھا نہیں ہے, دین دے سیڈ کہ ہم لٹرل میننگ میں تو نہیں بول رہے, لیکن وٹ ایور یو آر سیئنگ دیٹ از اٹرنگ فرام یور ٹنگ, رائٹ. تو جو آپ کی زبان بول رہی ہے وہ ہے تو لفظ برا نا, although اس کا آپ لٹرل میننگ نہیں لے رہے ہو, وہ مطلب نہیں لے رہے ہو, لیکن ہے تو وہ لفظ برا. اور ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں, الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے دل پہ بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی پہ بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اثرات جو ہیں وہ ایک دائرہ بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد, ٹھیک ہے, اور وہ اثرات پھر دوسروں تک پہنچتے ہیں. اچھا بولیں, خود اچھا بولیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اچھائی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کریں ہماری آگے نسلوں میں. نرمی سے بات کریں, اور وہ حدیث جو آپ سب کو یاد بھی کروائی تھی اس میں کیا تھا, کون ہے وہ جس کے اوپر آگ حرام ہے, اس میں ایک کیا صفت تھی, لیجنن, کلن قریب لیجنن, نرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ نرمی سے حاصل ہوتا ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتا. تو آپ سب اپنی جگہ ٹیم لیڈر ہے. ایون اگر آپ کے ساتھ صرف ایک بچہ ہے, اگر آپ کے ساتھ صرف ایک آپ کے ساتھ کوئی کو ورکر ہے, کوئی صرف ایک ہی بندہ آپ کے ساتھ, اور آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پر بینگ مدر, جب ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا, لیکن یہ
کہ اللہ پہ بھروسہ کریں جب ہماری نیت اچھی ہے، جب ہم خود خالص ہیں، خود درست ہیں، اور ہم خالص اللہ کی رضا پہ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، کیوں کرے گا؟ تو اولاد کے معاملے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اوپر بھی کام کریں، ساتھ ساتھ ہمارا اخلاص ان کے کام آئے گا انشاءاللہ، ہماری استغفار ان کے کام آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ کرنے کی، تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مشورے سے کام کیا۔ جیسے بدر والے دن جو ہے، اس جو قافلہ ابو سفیان لے کر آیا تھا، تو اس کی طرف بھی جانے کے لیے مشورہ مانگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ایسے میں صحابہ نے، انصار نے خاص طور پر کھڑے ہو کر یہ کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تھا نا، تو مہاجرین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہی، لیکن پھر انصار نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کی طرف سے جواب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمندر کے کنارے پر کھڑا کر کے ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکلو تو ہم سرتابی نہ کریں گے، اور اگر ہمیں برک النمات سے تک بھی آپ لے جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ کہہ دیں کہ تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں صفے باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی مشورہ لیا تھا کہ پھر منزل کہاں ڈالی جائے، یعنی کہاں پر جو ہے رکے ہم۔ تو بدر کے میدان کا جو کنواں تھا وہاں پر بھی یہ صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ ہی قیام کیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح احد کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں یا باہر لڑیں، تو اب کو پتہ ہے کہ جمہور کی رائے یہی تھی کہ میدان میں جا کر لڑا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ایک رائے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 حصہ دے کر مخالفین سے مصالحت کر لیتے ہیں، مشرکین کے قبائل کے ساتھ، کچھ قبائل کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں۔ تو اس پر پھر حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے انکار کیا، ان دونوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم تو جب شرک پہ تھے تب ہم نے ان کو مدینے کی پیداوار پر کا حصہ نہیں دیا، تو اب تو ہم حق پر ہیں، تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مشورے کو قبول کیا اور مصالحت کی رائے جو تھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حدیبیہ والے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم مشرکین کے گھروں پر دعویٰ بول دیں۔ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیلی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے وہ الزام لگایا، تہمت لگائی، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں ہے، اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی جا رہی ہے واللہ میرے نزدیک وہ بھی ایک بھلا آدمی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈیویجولی بھی حضرت علی سے اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ مشاورت جو ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں شامل ہے، اور یقیناً اس میں فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں سے یہ بتایا وشاورہم، کہ وہ مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عقل مند لوگوں سے مشورہ کیا جائے پھر ان کی بات مان لینی چاہیے، یعنی آپ کو جب صحیح مشورہ مل رہا ہے اور ایک صاحب رائے سے آپ مشورہ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کی بات مان لیں۔ اور اسی طرح جب مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کا پھر کیا کردار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کردار یہ ہے کہ وہ بہترین مشورہ دے۔
ایسا نہیں ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، کیونکہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا، کوئی بات مختصراً؟ کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ مختصراً سا بتائیے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے اس میں اپنی کون سی غلطی کو درست کرنا سیکھا، تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں کے لحاظ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتا کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو اس قسم کا، تو وہ زیادہ لوگوں کو اگر لیا جائے تو وہ زیادہ آپ کے پاس آپشنز آتے ہیں، اور زیادہ انسان کا دماغ کھلتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ ہر پہلو پہ سوچے، اور دوسری اور چیز ایک بندے یہ، کی ہاں مداخلت جزاک کی اللہ جاتی خیر، دوسری چیز یہ کہ جب آپ مشورہ کرتے ہیں نا تو آپ کے اپنے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ادروائز تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے بھی مشورہ لینے کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو ہے وہ رہنمائی دیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم سیکھیں، امت مسلمہ سیکھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی ہم نے سیکھنا تھا نا۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اس چیز کا اندازہ رہے کہ وہ عقل کل نہیں ہے۔ ان ینصرکم، اگر وہ مدد کرے تمہاری، اللہ اللہ، فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ وہی ہے نا، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ مدد تو جو ہے وہ صرف اللہ العزیز الحکیم کی طرف سے آتی ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کون ہے پھر جو تمہاری مدد کرے گا؟ دیکھیں زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ نہیں کھڑا، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے اسپاؤزز ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کا ملک ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی سائڈ پر ہے یا نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں بھی، جب ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی، کہ انسان کس کا سہارا لے، کون کون جو ہے وہ اس بات کا حقدار ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے کہ جس پر انسان بھروسہ کرے۔ تو ہم نے کمپیئر کیا تھا ہر رشتے کو لے کر کہ ہر ایک ایک وقت پر مجبور ہو جاتا ہے، ہر ایک، وہ آپ کی مدد کرنا بھی چاہے تب بھی وہ کر نہیں سکتا۔ تو پرفیکٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی فکر نہیں، لیکن سب سے بڑی فکر، سب سے بڑا لمحہ فکریہ سب آپ کے ساتھ ہے، کل انس و جن آپ کے ساتھ ہے، ساری دنیا کی سپر پاورز آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی نا ایک امتحان ہے، اس میں انسان کی جتنی سانسیں لکھی ہیں نا اس نے وہ پوری کرنی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اصل اس کی کامیابی ہے اس کے بعد، وہاں کیا مرتبہ ملتا ہے اس کو، تو دنیا میں بھی، اور پھر اصل کامیابی میں، اصل مدد، اصل ساتھ، آخرت۔ تو اگر تو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی غم نہیں، اس کی راہ میں جو بھی تکلیف آئے، جو بھی آ ملے یا جو بھی چھوڑ دے، کوئی غم نہیں۔ لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر میں نے اللہ کو کھو دیا ہے، اور اللہ کو انسان کیسے کھوتا ہے؟ جب اس کے ہاتھ سے وہ عروۃ الوثقی چھٹ جاتا ہے، اور عروۃ الوثقی چھٹتا کب ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت یاد ہے آپ لوگوں کو؟
وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تو جو یکفر بالطاغوت کرتا ہے اور یؤمن باللہ کرتا ہے وہ عروۃ الوثقیٰ تھام لیتا ہے۔ اب یہ چھوٹے گا کب؟ جب اس کے الٹ ہو جائے گا، جو یؤمن بالطاغوت کرے گا اور یکفر باللہ کرے گا تو پھر وہ عروۃ الوثقیٰ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ ہماری سانسیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بتائیے، ہماری زندگی اور موت اللہ کے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہمیں نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے واپس کون لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ہماری چلتی سانسوں کو بند کرنے کا حکم کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو جب سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اگر اللہ ہمیں چھوڑ دے تو پھر کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو قدرت اس کی ہے، جو وہ خالق ہے ہمارا، جو وہ الملک المقتدر ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک طرف ہے اصل پاور، اصل طاقت، اصل بادشاہت، اور ایک طرف ہے وہ بادشاہتیں، وہ طاقتیں جو مستعار ہیں۔ مستعار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ادھار لی گئی ہیں، جو ہیں مانگی ہوئی، ادھار لی ہوئی ہے جو کہ اصل جو ذاتی طاقت ہے وہ فائدہ مند ہے یا جو مستعار ہے وہ فائدہ مند ہے؟ تو عقل تو یہ کہتی ہے، آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نہیں، جو دائمی ہے وہی فائدہ دینے والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ اب یہ کیا قصہ ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی ہو، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ منافقوں نے کسی چیز کے بارے میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جس پر یہ آیت اتری تھی۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جو کہ رسولوں کے سردار ہیں، وہ ہر قسم کی خیانت سے، اور ایون خیانت پھر صرف مادی نہیں بلکہ طرفداری کرنا، یعنی بیجا طرفداری کرنا، اس سے بھی وہ مبرہ اور منزہ ہیں کہ وہ مال کی تقسیم، امانت کی ادائیگی، عہدوں کی تقسیم اور ہر ایسی چیز پر کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانبداری نہیں کرتے، یعنی کسی قسم کے خیانت نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، نبی تو نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا اس کو جو بما غل یوم القیامت، جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن۔ تو یغل جو ہے نا، اصل میں اس کا مطلب ہے خیانت کار، ٹھیک ہے، خیانت کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے منافق کی نشانیوں میں سے بتایا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو امانت میں خیانت کرے۔ اور یہاں پر خاص طور پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے سیکوینس میں بات کرتے ہوئے، مومنوں کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بھی لے کر آئے ہیں کہ جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ سخت عذاب جو ہے اس پر آئے گا۔ کس طرح سے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی اس خیانت کردہ چیز کو جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں دی ہیں۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔
مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے. اگر ایک ہاتھ زمین بھی ناحق اپنی طرف کر لے گا تو 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا. کسی کی زمین، بالشت بھر زمین بھی ہتھیا لینا، خواہ کسی بھی وجہ سے ہو. پچھلے اس میں ہم مسجد کی تعمیر میں پڑھ رہے تھے نا کہ اگر انویلنگلی کسی سے زبردستی مسجد کی تعمیر کے لیے بھی کوئی ذرا سی بھی زمین لی گئی ہے اور وہ دینے والا راضی نہیں ہے اس میں، لیکن زبردستی اس سے لی گئی ہے، تو یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ پھر ناحق لینے میں. ٹھیک ہے، تو جو کوئی کسی کی بالشت بھر زمین بھی ناحق لیتا ہے تو یہ خیانت ہے. اور قیامت کے دن پھر وہ بالشت بھر زمین کا کیا بن جائے گا؟ 7 زمینوں جتنا وزن کا طوق بن جائے گا. اور طوق کیا ہوتا ہے؟ وہ گلے میں جو میٹالک وہ کڑا سا ڈالا جاتا ہے نا قیدیوں کے، وہ. پھر اسی طرح مسند کی ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم حاکم بنائیں گے، اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو شادی کر سکتا ہے، اس کے سوا اگر وہ کچھ لے گا تو وہ خائن ہوگا. یعنی گزارے لائق چیز. گھر کا مطلب محل نہیں ہے، آف شور کمپنیز نہیں ہے. یعنی ایک شخص جس کو حاکم بنایا گیا اور اس کے پاس گھر نہیں ہے تو سر چھپانے کے لیے ایک جگہ وہ بنا سکتا ہے. اتنی تنخواہ وہ لے، تنخواہ لے یا مرات لے لے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی بھی تو شادی کر لے. یعنی ایک گھر بنا سکتا ہے، وہ سمپل اپنا ایک گھر بنائے، گھر بار بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ کچھ بھی لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خائن ہے. اب ذرا ان چیزوں کو نا ذہن میں ذرا ترتیب دیتے رہیے گا، پھر ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی دیگر الفاظ کے ساتھ آئی ہے. ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی ایک بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام لے لے کر مجھے پکارے گا. میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس تجھے کام نہیں آ سکتا، میں تو پہنچا چکا تھا اسے، یعنی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ خیانت ہے. اسے بھی میں پہچانتا ہوں گا جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے لائے گا اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا کہ اے محمد اے محمد. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جو خیانت کرے گا وہ خیانت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لادے ہوئے ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریاد کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ فرمائیں گے کہ میں تو تبلیغ کر چکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اسے بھی پہچانوں گا. یعنی وہ پہچان رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے لیکن ان کی طرفداری نہیں کریں گے. وہ جب خیانت لاد کے آئیں گے اپنے اوپر تو وہ جو ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس اللہ کے پاس کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، میں تجھے حق و باطل بتا چکا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز تم تک پہنچا دی تھی، اب میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کروں گا. پھر مسند احمد کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جسے ابن البنتہ کہتے تھے، اس شخص کا نام ہے. جب یہ زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا، یعنی یہ مال غنیمت ہے، مال غنیمت نہیں، زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو یہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا ہے. اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے گا وہ قیامت کے دن اسے گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا. اونٹ ہے تو وہ بلبلا رہا ہوگا، گائے ہے تو وہ ڈکار رہی ہوگی، بکری ہے تو وہ منمنا رہی ہوگی، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے بول رہے ہوگے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جھلکنے لگی اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا. یعنی اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو تحائف مل رہے ہیں تو وہ تحائف بھی اصل میں
اسٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پرسنل یوز کے لیے نہیں ہوتے. ایون دو آپ کو کوئی پرسنلی تحفہ دے, اگر آپ کسی عہدے پر بیٹھے ہیں, کسی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کوئی آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے, تو وہ تحفہ اگر آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو آپ خیانت کار کہلاتے ہیں. آپ بیوروکریٹ ہیں, آپ کمشنر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, آپ پولیس کی کسی کرسی پر بیٹھے ہیں, لوگ آپ کو تحفے دے رہے ہیں, وہ آپ کے لیے کھانا بنا کے لا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے جو ہے وہ لائک پھل فروٹ کی پیٹیاں بھیج رہے ہیں, جو یوزلی ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس عہدے پر نہ ہو تو کیا ان کو یہ سب کچھ ملتا؟ نہیں ملتا نا. تو پھر یہ سب امانتیں ہوتی ہیں, اول وہ لے گا نہیں, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو وہ پھر اس کو محکمے میں جمع کرائے گا, وہ سرکاری اس میں خزانے میں چیز جائے گی. یہ سب خیانت میں آتا ہے, رشوت کے زمرے میں آتا ہے اور حرام میں آتا ہے. اور آپ دیکھ لیں گے اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں, انسینٹیوز جو ہیں وہ جابس کے لوگ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو گفٹ ہے, یہ تو ہمیں گفٹ ملا. یقین کرے اگر کوئی آپ کے گھر میں پودوں کے گملے بھی بھیج رہا ہے نا آپ کی کسی عہدے کی وجہ سے, تو وہ آپ پر حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کے لیے کھانے بھی پکا کے لا رہا ہے نا, آپ آفیسر ہیں, آپ کے لیے اسپیشل کھانے آ رہے ہیں, تو کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ آپ کس کرسی کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہاں الا یہ کہ دینے والا آپ کو اس عہدے پر نافذ ہونے سے پہلے بھی دیتا تھا, وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, وہ آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کے بیچ میں تحفے تحائف کا لین دین ہوتا رہتا ہے, پہلے بھی ہوتا رہتا ہے, آپ بھی دیتے رہتے ہیں, وہ بھی دیتا رہتا ہے, تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کے عہدے کی وجہ سے نہیں دے رہا. لیکن جو آپ کے عہدے کی وجہ سے دے رہا ہے, اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے اگر وہ تحفے لیتا ہے تو اس کو وہ تحفے کیوں مل رہے ہیں؟ قرآن پڑھانے کی وجہ سے. اگر وہ قرآن نہیں پڑھاتا تو اس کو وہ تحفے نہ ملتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر اپنے اس سٹیٹس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ ایسے تحائف نہ لیے جائیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں سختی سے منع کرتے ہیں اس چیز کی کہ آپ ہمارے لیے پرسنلی تحفے نہ بھیجیں, ٹھیک ہے. تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے اگر کوئی آپ کا تحفہ واپس کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں بھیجا. جب میں چل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلوایا. جب میں واپس آیا تو فرمایا میں نے تمہیں صرف ایک بات کہنے کے لیے بلایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کچھ لوگے وہ خیانت ہے, اور ہر خائن اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا. بس یہی کہنا تھا, اب تم اپنے کام پر لگ جاؤ. اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جو آپ کو ملیں گی خیانت کے معاملے میں, حتیٰ کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جیسے حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عموماً نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشحل کے ہاں تشریف لے جاتے اور تقریباً مغرب تک وہیں پر مجلس رہتی تھی. ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے, وقت تنگ تھا, تیز چل رہے تھے, تو بقی میں آ کر فرمانے لگے کہ تف ہے تجھ پر. تو ابو رافع سمجھے کہ غالباً شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں فٹافٹ اپنے ذرا کپڑے شپڑے میں نے جھاڑے اور میں پیچھے رک گیا کہ خیر ہو, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں رک گئے پیچھے؟ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے فرمان کی وجہ سے. تو آپ نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا, بلکہ میں تو فلاں وہ جو قبر شخص فلاں قبر والا شخص ہے اس کو میں نے کہا ہے, کیونکہ میں نے اسے ایک قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا, یعنی زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا تھا. تو اس نے اس میں سے ایک چادر لے لی, وہ چادر آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شہید ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں تو اس کے اوپر آگ کی چادر تنی ہوئی دیکھ رہا ہوں. پھر اسی طرح ایک شخص نے 2 جھوٹے موتی, سچے موتی بھی نہیں, 2 جھوٹے موتی جو ہیں وہ چرا لیے تھے, اس کے بارے میں بھی وعید آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوئی اور دھاگے کی خیانت والے کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی وعید دی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خیانت سے کس قدر جو ہے وہ کتنا بڑا اس کا وبال ہے, اور کس لیول پر جا کے اس سے ڈرایا گیا ہے کہ آپ ایک سوئی دھاگا بھی نہیں لے سکتے کسی کا.
کیونکہ یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے. اور کسی بھی معاملے میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس کے سب سے نچلے درجے سے ہونی چاہیے. اتنا سا بھی، ذرہ برابر بھی، بالشت بھر بھی، ایک سوئی کے برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے. اور جو آپ کو محض اس لیے مل رہی ہے کہ آپ اس عہدے پر بیٹھے ہیں تو وہ آپ پر حرام ہے، وہ خیانت کے زمرے میں آئے گی. اور اسی چیز سے انسان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن ان چیزوں کو اٹھا کے لائے گا اپنے کندھوں پر، تو حشر کا پورا میدان جو ہے نا، حشر کا پورا جو زمانہ ہے، میدان جو حشر کا ہے، اس میں یہ چیزیں اس کے کندھے پر سوار رہیں گے. آپ دیکھو، امیجن کرو ایک شخص کے کندھے پر اونٹ بلبلا رہا ہو تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا، کس طرح اس کو کچل دے گا. اور وہ کچلتا ہی رہے گا اس کو جب تک کہ وہ اس کا جو ہے آگے حساب کتاب نہیں ہو جاتا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تو ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی خیانتیں کی ہیں. کیا بنے گا، کیا بنے گا، سوائے اس کے کہ وہ استغفار کر لیں اور وہ اصلاح کر کے اس دنیا سے جائیں. جو اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، چاہے وہ قاضی ہیں، جج بنے بیٹھے ہیں، وکیل ہیں، استاد ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے پرنسپلز ہیں، اور اسی طرح سے وزراء ہیں، اور بیوروکریٹس ہیں، اور ہر کوئی امانت کا دائرہ ایک بہت بہت وسعت رکھتا ہے. اس کو ہم بارہا جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں. جی ام کلثوم. میم یہ جو آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس اکثر یہ میڈیکل ریپ والے آتے ہیں اور ان کو ڈھیروں ڈھیر تحائف کے ساتھ وہ میڈیسن کہتے ہیں کہ بس آپ نے یہی والی جو ہے نا آگے پیشنٹ کو کروانی ہے. تو وہ پھر ڈھیر سارے سیمپل دے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ساری فیملی میں بانٹتے ہیں، وہ اے سی لگوا دیتے ہیں، ان کے گھروں میں کارپیٹیٹ کروا دیتے ہیں. تو کیا یہ ناجائز نہیں ہے؟ آپ دیکھو کہ وہ کیوں یہ سب کرتے ہیں، تاکہ ان کی کمپنی کی دوائی ہی لکھے ڈاکٹر. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات سیم فارمولا سستی والی دوائی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر یہ فیورز لے رہا ہے ان سے تو وہ مہنگی دوائی لکھ کے دے گا ان پیشنٹس کو. اور لٹرلی آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دوائی جو ہے یہ مہنگی ہے، یا یہ کہ یہ ہائپوٹینسی کی ہے، یا یہ آپ کو، یا پھر یہ کہ وہ ڈاکٹر باؤنڈ کرتا آپ کو کہ جس سیم ہاسپٹل کی فارمیسی سے ہی آپ خریدیں، وہ ملے گی آپ کو وہیں پر. وہ اپنے سارے فیملی میں وہی میڈیسن بانٹتے ہیں کہ بس آپ یہ والی یوز کریں، اور وہ ہائی پوٹینسی کی دوائی ہوتی ہے. ہاں، تو آپ اس لیے دیکھ کہ لو، ان کے پاس فری ہوتی ہے. اب آپ اپنے دل سے فتویٰ لے لو کہ کیا یہ جائز ہے ان کے لیے. مجھے تو جائز نہیں لگتا. نہیں ہے نا، سمپل ہے ہی نہیں. ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑا رسپانسبل ان معاملات میں، تو وہ خریداری مطلب ادارے کے بہاف پہ پرچیز کرتے ہیں جا کے. تو ان کو اس جہاں سے وہ پرچیز کر رہے تھے تو اس نے ان کو پین اور یہ جو رائٹنگ پیڈ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بہت ساری تحفتاً دیں. تو وہ چونکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی بہن ہے، تو شی سیڈ کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو میں نے کہا آپ اپنے دل سے فتویٰ لو. آپ خود دیکھو کہ اگر آپ کے ہسبینڈ اتنی بڑی پرچیز نہ کریں ان سے، اپنے اس ادارے کے بہاف پہ نہ جاتے، تو کیا تب بھی ان کو یہ سب کچھ ملتا؟ شی سیڈ نہیں. میں نے کہا پھر نہیں لینا، واپس کر دیں. تو رشوت ہے نا کہ بھی ہم آپ کو یہ بینیفٹ دے رہے ہیں، کل کو پھر آپ آئیے گا ہمارے پاس ہی آئیے گا، کسی اور شاپ پہ نہیں جائے گا. سو انسان کا دل اس کو بتاتا ہے، اگر دل سالم رہ چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پھر بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے اللہ کی ناراضگی کو لے کے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ. کیا وہ شخص جو
اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. وہ جو ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے, وہ جو تقوی کے ساتھ اپنی ہر سانس کو گزار رہا ہے, وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ جیسے اس میں بھی آتا ہے نا سورہ معارج میں بھی کہ کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کا انجام ایک جیسا کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں, کیسے حکم لگاتے ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں بار بار یہ مضمون آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ جو علم رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو علم نہیں رکھتے؟ هل يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة واصحاب الجنة هم الفائزون, کیا آگ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے ایک جیسے ہو سکتے ہیں جبکہ جنت والے جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں؟ یہاں اس طرح سے بتایا کہ وہ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتا, نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور یہاں قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ مضمون آیا ہے وہاں فزیکلی نابینا یا بینائی کی بات نہیں ہے, وہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کس انسان کے دین پر ہونے اور دین پر نہ ہونے کی. ٹھیک ہے, تو جو علم رکھتے ہیں وہ تو بینا ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں, اور جو علم نہیں رکھتے وہ گویا اندھے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. تو نہ تو دنیا میں ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے, نہ ان کی مشغولیت, نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا, نہ ان کی باتیں, نہ ان کا سونا, نہ ان کا جاگنا, نہ ان کی پریفرنسز زندگی میں جو ان کی آپ کہیے کہ ترجیحات, نہ ان کا اوڑھنا بچھونا کسی طرح ایک متقی اور ایک فاجر کا برابر نہیں ہوتا. اور جس طرح وہ جیسے ایک حدیث ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. ٹھیک ہے, تو ایک جیل تو بندے کو گزارنی پڑتی ہے, تو یہ مختصر سی جیل ہے نا جو دنیا کی زندگی ہے. تو تقوی کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنی لمٹس میں رہتا ہے, اور obviously مشکل ہے. خواہش نفس کے ساتھ جنگ کرنا, شیطان کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اسی طرح وہ شخص جو خواہش نفس کا پیروکار ہے, دونوں کی زندگیاں برابر نہیں ہوتی, دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. تو دنیا میں بھی ان کی زندگی مختلف نظر آئے گی آپ کو, اور آخرت میں بھی they are totally different اپنے انجام کے اعتبار سے. اہل جنت کون ہے؟ اصحاب الجنتی ہم الفائزون, اور دوسرے کون ہے؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم درجات عند اللہ, اللہ کے پاس ان کے درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. کون سے درجات ہیں؟ دیکھیں, برائی کے بھی درجے ہیں اور اچھائی کے بھی درجے ہیں. ٹھیک ہے, جو جس طرح کے اعمال کر رہا ہے اسی طرح کے وہ درجات پائے گا. جنت کے 100 درجے ہیں. ٹھیک ہے, جنت الفردوس اعلیٰ ہے, جنت المأویٰ ہے, جنت عدن ہے, اور اس کے 100 درجے ہیں. جنت الفردوس بھی ہے اور پھر جنت الفردوس اعلیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کو درجات مل جائیں گے. اب ہم تقویٰ تو اختیار کرتے ہیں, ہم جنت میں تو جانا چاہتے ہیں, لیکن وہاں پھر ہم کس درجے پر رہنا چاہتے ہیں؟ برابر سزا پر گزارے لائک بس, یا جنتیوں میں بھی ہم انبیاء اور صالحین اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا گھر ہوں گے, وہ کیا مجلسیں ہوں گی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر
انبیاء ہوں گے اور ان کے ساتھی ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہم، اور ان جیسے دوسرے صحابہ ہوں گے. کیا مجالس ہوں گی. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار. تو یہ ایک لیول ہے، یہ ایک طرح کے اعمال کا درجہ ہے. اور پھر وہ بھی ہوں گے کہ جو نچلے اس سے نچلے درجے پہ ہوں گے، پھر اس سے نچلے، پھر اس سے نچلے، پھر اس سے نچلے. اسی طرح برائیوں کے بھی درجات ہیں. کچھ ایسے ہیں جیسے منافقین کے لیے کیا آتا ہے کہ وہ درک الاسفل میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے خانے میں پھینکے جائیں گے، حصے میں پھینکے جائیں گے. تو جس کی جتنی برائی ہوگی، جو برائی کی اس کی انٹینسٹی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کے جہنم میں درجات ہوں گے. اور یہ درجات بیس کس پہ کر رہے ہیں؟ میرے آپ کے دعوے پہ نہیں کرے، میرے آپ کی امانیج پہ، بیس لیس خواہشات پہ نہیں کرے، ہم ہمارے لیڈرز کے دیے ہوئے وعدوں پہ نہیں کرے. یہ درجات کس پہ بیس کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال پر. اعمال کون سے؟ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اندر باہر سے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کون سے عمل کے پیچھے کیا نیت ہے. سو درجات ہماری ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر؟ ہماری نیت اور ہماری کوشش پر. اور اس کا فیصلہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اور البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات کو اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور وہ ان کو سکھاتا ہے، علم دیتا ہے کتاب کا اور حکمت کا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ گمراہی میں کھلی واضح. تو یہاں پر دوبارہ سے اس چیز کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو ایک احسان قرار دیا گیا ہے مومنوں پر. اور کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب آپ پڑھتے ہیں اٹھا کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حریص تھے. جیسے ابھی ہم نے اس آیت کا ریفرنس بھی پڑھا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا. اور پھر اسی طرح کس قدر وہ اپنے آپ کو پریشان، اور جسے کہتے ہیں نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنے کی حد تک وہ خیر خواہ تھے مسلمانوں کے، مومنوں کے. اچھا، دوسری چیز جو اس میں احسان اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ رسولا من انفسہم، رسول خود ان کے اپنے نفسوں میں سے. یہ کیا احسان ہے کہ انہی میں سے رسول کو اٹھایا گیا. دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو سیم لوگ ہوتے ہیں، ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو، رویے کو، کلچر کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، یعنی سکھا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. جو ایک جیسی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے بیچ میں لینگویج بیریئر نہیں ہوتا، جن کے بیچ میں کلچرل بیریئر نہیں ہوتا، اور وہ ان کی اٹھان ایک نہج پہ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر کسی اجمی کو ان کے اندر رسول بنا کے بھیجا جاتا تو وہ اس کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا. دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ سیم جنس میں سے، ٹھیک ہے، رسول من انفسہم کا مطلب اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا. تو یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری جنس سے جو ہے، تمہارے اپنے میں سے جو ہے، تمہاری ہی طرح کے ایک انسان کو رسول بنایا گیا. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، ٹھیک ہے، کہ میں کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے.
اور پھر ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی they were human beings، انسان تھے اور انسانوں کی میں سے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجنا بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسانوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی فرشتے کو بھیج دیتے، کسی اور کو رسول بنا کے بھیجتے تو اس سے بات کو سمجھنا یا اس سے سیکھنا یا اس سے ریلیٹ کرنا وہ مشکل تھا۔ تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی وحی کیا جو بستیوں کے رہنے والے تھے، یعنی اہل القریٰ میں سے تھے، بستیوں میں رہنے والے تھے اور مرد تھے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، کہ اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 139 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جنوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور انسانوں میں انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کو جو ہے وہ جنوں کو بھی سنوایا گیا، لیکن واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں بے شک تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے بندے پر کہ اس نے اسی کی جنس میں سے اس میں رسول بھیجا۔ اور پھر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، ٹھیک ہے، اور مقصد کیا ہے کہ 3 طرح کے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیے جو من ہے اللہ کا احسان جو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، ٹھیک ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ دوسرا یہ کہ خود ہمارے ہی میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے، عربوں ہی میں سے وہاں پر اس وقت مومنین میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، جس کو بھی سارے کو میں نے ایکسپلین کر دیا۔ پھر اب یہ تیسری چیز ہے، کیا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یعنی قرآن کریم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مین ہے یعنی اس کا جو ذریعہ ہے قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیں پڑھ کر سنایا اور پھر اس کے ذریعے ہمیں تزکیہ کرنا سکھایا اور اس کی حکمتیں ہمیں سکھائیں، اس کتاب کا ہمیں علم سکھایا۔ اور اس سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے جو مقاصد ہیں اس میں تلاوت کے بعد پہلے تزکیہ آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا جو ہے اس کی باقی چیزیں، مطلب اس کا جو تعلیم و تعلم اور جو پھر اس کا علوم القرآن اور دیگر چیزیں ہیں وہ پھر بعد میں آ رہی ہیں، پہلے تزکیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو تزکیہ جب تک ہم اپنا انڈیویجولی نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں صحیح تجوید اور ترتیل کے ساتھ اور پھر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ جو سمجھنا اور عمل کرنا ہے بیسیکلی یہ تزکیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اوپر اس کو اپلائی بھی کریں۔ جب تک ہم اس کو یتلو علیہ، وہ جیسے آتا ہے نا کہ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، تو جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تلاوت کا ایک روٹ تلا یتلو تلون بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فالو دا فٹ سٹیپس، تو جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی دی ہوئی رہنمائی کے اوپر چلتا ہے، وہی اصل میں یؤمنون بھی ہوتا ہے، یعنی وہی اصل میں اس کے اوپر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم پھر اس کے ساتھ اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اس کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں،
چاہے وہ ہمارے انفرادی زندگی سے تعلق ہو یا وہ ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق ہو، ہماری ذمہ داریاں ہوں، امانتیں ہوں، ہمارے وعدے ہوں، قسمیں ہوں، یا کوئی اور معاملہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شہلا کے لیے جو آج ایڈمٹ ہو گئی ہوں گی ایم ایچ میں، کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے آج ایڈمٹ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی ان کا پروسیجر ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بے قصور قیدیوں اسیران کے لیے رہائی کا بندوبست کر دیں، تمام مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر رحم کریں اور کفار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ و برباد کریں۔ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔